ایک آسمان کے نیچے ایک ہی زمین پر ایک مقام پر لاکھوں ٹوپیاں پہنے کرتا پیجامہ پہنے اپنے چہروں پر داڑھی سجائے ہوئے مسلمان جمع ہوتے ہیں، مگر کہیں بھی کوئی تشدد کا واقعہ نہیں، ایک پتھر بھی کسی پر برسایا نہیں اور ایک نعرے بازی کسی دھرم کے خلاف نہیں لگایا، اور اس طریقے سے کسی کو بھی زبردستی پکڑ کر نعرے تکبیر لگانے پر مجبور نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کے جماعت کا یا مذہب کا جھنڈا نیچے گرایا، اور نہ ہی کسی کی ایک سائیکل سے لے کر کسی کے کار کے شیشے کو تک نہیں توڑا۔ میں بات کر رہا ہوں کڈبا میں منعقد ہونے والے جمعیت العلماء ہند کا شاندار عظیم الشان جلسے کی، جہاں پر تقریباً لگ بھگ بتایا جاتا ہے کہ 8 سے 10 لاکھ مسلمان امن پسند لوگ اسلام کے حق میں، اپنے مذہب کے حق میں اور اپنے جو بھی مطالبات ہیں اس کے حق میں جمع ہوئے۔ مولانا ارشد مدنی اس جلسے کے خصوصی مقرر تھے، اور انہوں نے بھی اپنے تحفظ، مذہب کے تحفظ، اسلام کے تحفظ اور یہاں کی انسانیت کے تحفظ کے لیے پرسکون انداز میں تقریر کی، لیکن لاکھوں لوگ مسلمان ایک جگہ جمع ہونے کے باوجود بھی کہیں پتھر نہیں پڑتا، کہیں کوئی نعرے بازی نہیں ہوتی، کسی کے خلاف نعرے بازی یا ان کے خلاف شرنگیزی یا پھر زہر اگلنے والی بات نہیں ہوتی، نہ ہی کسی کے مذہبی مقام میں گھس کر زبردستی ان سے نعرے تکبیر نہیں لگوایا گیا۔ تو یہ ہے حقیقت مسلمان کی پہچان کہ مسلمان اسی مٹی میں پیدا ہوا، اسی مٹی میں پلا بڑا اور 5 وقت اسی سرزمین کو سجدہ کرتا ہے، اور اسی آخرکار ساری زندگی گزارنے کے بعد اسی سرزمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے۔ یہی ہندوستانی مسلمان کی صحیح پہچان ہے۔ اندھے گوبر بھکتوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے، ایک میسج ہے کہ جس طریقے سے لاکھوں مسلمان جمع ہونے کے باوجود بھی کسی کا کچھ نقصان نہیں کیا، تو پھر جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے گلی کوچوں میں مینڈکوں کی طرح اچھل کر کیوں ہندوستان کا امن و امان اور بھائی چارگی کو خراب کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے کچھ مناظر مولانا ارشد مدنی کے لاکھوں محبان کے جلسے کی یادگار حقیقت۔ تقریر کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا، ہمیں تو گورنمنٹ کو یہ دکھلانا تھا، چندرا جی کی گورنمنٹ کو، کہ آپ جس صوبے اور اسٹیٹ کے چیف منسٹر ہیں وہاں کا مسلمان چاہتا کیا ہے۔ علماء ہند کی آواز پر جمع ہو گئے، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہاں جمع ہونے کی آواز صرف اس پردیشی میں نہیں، پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر پہنچ رہی ہے۔ ہم جمعیت علماء ہند یقینی سمجھتی ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو یہ بل ریجیکٹ ہوگا، پاس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی گورنمنٹ جن بیساکھیوں کے اوپر بی جے پی گورنمنٹ ٹکی ہوئی ہے، آپ کی گورنمنٹ اس آواز کے بعد جو آج آپ آواز دے رہے ہیں، یقیناً اس بل کی مخالفت کرے گی۔ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارے اس ملک کے اندر کیرلا سے لے کر کشمیر تک اور منی پور سے لے کر بمبئی تک
ہمارے لاکھوں اوقاف ہیں. آج سے نہیں، اس ملک میں مسلمان 1300 سال سے رہتا ہے. 1300 سال سے کیرالہ سے لے کر شمالی ہندوستان تک، مغربی ہندوستان سے لے کر مشرقی ہندوستان تک 1300-1400 سال سے ہمارے اوقاف ہیں. بڑی بڑی مسجدیں ہیں. دلی کی جامع مسجد سے بادشاہوں کی بنائی ہوئے بڑی بڑی مسجدیں ہیں. آج تک قانون یہ تھا کہ جو قبرستان ہے یا مسجد ہے یا خانقاہیں ہیں، اگرچہ ان کے کاغذات نہیں ہیں، لیکن ان کی صورت یہ بتا رہی ہے کہ وہ مسجد ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کا وقف ہے. اس لیے جو پرانا دستور تھا وقف کا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مسجد ہے اس کو وقف مانا جائے گا. چنانچہ آج تک 1300 سال سے کاغذات میں اس کو وقف ہی بتایا جاتا ہے. یہ پرانا وقف ایکٹ تھا.